मक्की सूरत है, ठीक है। आप लोगों को पहले ये हेडिंग आ जाएगी मक्की या मदनी। तो सूरत ताहा क्या है, एक मक्की सूरत है। मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बता चुकी हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मक्की सूरतें कुछ हैं, कुछ कुरान पाक में मदनी सूरतें हैं। मक्की सूरतें हम उन सूरतों को कहेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीना मुनव्वरा हिजरत करने से पहले पहले नाज़िल हुई हैं। और मक्की मदनी सूरतें मदनी सूरतें वो कहेंगे जो आप सल्लम पर मदीना में हिजरत करने के बाद नाज़िल हुई हैं। यानी आप सल्लम मदीना में हिजरत कर रहे थे, फिर आप सल्लम मदीना का सिलसिला तो जारी था, तो तब जो सूरतें आयात मुकम्मल होती थी, नाज़िल होती थी, वो सूरतें मदनी हैं। इज दैट क्लियर? ये बात सबको समझ आ रही है? तो मक्की और मदनी का डिफरेंस सबको पता होना चाहिए कि मक्की सूरतें कौन सी होती हैं, क्यों हम इनको डिफरेंस किया अल्लाह ताला ने, या ये किस लिहाज से इनकी बैकग्राउंड क्या है। आगे बढ़ते हैं। इसमें 135 आयात है। कितनी आयात है? 135 आयात है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और इसके ना रुकू जो है ना, अच्छा आप लोग पूछ रहे थे कि रुकू का लिखे होते हैं। रुकू हर सूरत के लिए यहाँ पर लिखे होते हैं। ये ऐसे करोगे ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है रुकू। बुक का ना पेज नंबर ये खोलो 20, सूरत के शुरू में लिखा हुआ है मक्की सूरत, मक्की सूरत का आयात 135 का अरबी में लिखा हुआ है। और रुकू कितने हैं? 8। बट आप लोगों ने पता करना है, आप लोगों ने इधर ही लिख लेना है। हर सूरत जब मैं पढ़ाऊंगी ना, आप लोगों ने हर सूरत का इधर ही लिख लेना है कि रुकू कितने 8 हैं। उससे पता कि आप लोग जब भी इनको तैयारी करोगे, आप लोग याद करने बैठोगे, तो आप लोगों को पता होगा कि ये भी एक हेडिंग के पास आ जाती है। जाहिर है हेडिंग जितनी बनाऊंगी लोगों को अच्छा लगेगा और आपका लंबा क्वेश्चन बनेगा। तारुफ पढ़ते हैं। सूरत ताहा इन सूरतों में से है जिनके नाम हरूफ मुक़त्तआत पर रखे गए हैं। अब सूरत ताहा, अब आप लोग ये देखो, सूरत ताहा है ना, पहला लफ्ज क्या है? ताहा। ताहा, उसका तर्जुमा भी देखो क्या है? ताहा ही है। अब ताहा एक अलग वर्ड है, जैसे ता और हा, और इसका मतलब भी ताहा, मतलब उर्दू में भी ताहा है, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ है? देखो ये है हरूफ मुक़त्तआत। कुरान करीम में कुछ अल्फाज ऐसे, सूरतों के शुरू में कुछ अल्फाज ऐसे सूरतों स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे यासीन हो गया, जैसे अलिफ लाम मीम हो गया, उनको कहते हैं हरूफ मुक़त्तआत। जैसे ताहा है, वो भी हरूफ मुक़त्तआत है। अब इनका मीनिंग क्या है, क्या है? इनको कहते हैं हरूफ मुक़त्तआत। ये ऐसे हरूफ होते हैं जिन सूरतों का आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत में से है, ताहा से होता है, और इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरत ताहा रखा गया, क्योंकि इसका जो नाम है इसलिए सूरत ताहा रखा गया क्योंकि इसका जो है स्टार्ट है वो हरूफ मुक़त्तआत से हो रहा है। और हरूफ मुक़त्तआत कौन सा है? ताहा। तो इसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम भी सूरत ताहा रखा गया। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि सूरत ताहा को सूरत ताहा क्यों कहा जाता है या क्यों इसका नाम रखा गया सूरत ताहा, तो आपको बताना है कि हरूफ मुक़त्तआत से ये स्टार्ट हो रहा है, यानी शुरू हो रहा है इसकी सूरत, तो इस तरह से ये इसका जो है इसका हमने इसका नाम सूरत ताहा जो है पढ़ते हैं, ठीक है। इसका नाम सूरत ताहा। अच्छा, अब हरूफ मुक़त्तआत है क्या चीज़? हरूफ मुक़त्तआत उन हरूफ को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनका मीनिंग अल्लाह ताला और आप सल्लम को पता है। इसका मीनिंग जानने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, और ये समझ लो जैसे आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों ने इस पर यकीन कर लिया कि हाँ जी इसका ताहा नाम है, ठीक है। और इनका मीनिंग जो है सिर्फ अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है। अब देखो इसमें भी तो कोई हिकमत ही होगी ना कि हमें नहीं पता इसका मीनिंग। जिस चीज़ का हमें नहीं है, जैसे हमें गैप का इल्म नहीं पता, अल्लाह ताला की इसमें हिकमत ही है ना। अगर हमें पता होता तो हम कैसे जीते, कि अभी हमें पता होता कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है दिन ब दिन, तो हम जीते। इस तरह अगर हमें नहीं पता तो हम हर आने वाली बर्थडे हम मनाते हैं क्योंकि हमारी सालगिरह है, लेकिन हमारा टाइम तो कम हो रहा है ज़िंदगी में। तो इस तरह है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ की हिकमत रखी होती है। आगे देखते हैं। सूरत ताहा के 8 में से 5 रुकुओं में, अब 8 टोटल रुकू है, उसमें से जो 5 रुकू है ना, 5 रुकुओं में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बयान की है। अब ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला पैगंबर हैं, ठीक है, नबी है, और उन पर किताब भी नाज़िल हुई है, ठीक है, तौरात। इस लिहाज से आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही। जिन सूरतों के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा कदीम माल, अच्छा ये ना सिर्फ फजीलत आ जाती है। अगर आप लोगों को ना पेपर में आता है कि सूरत ताहा की फजीलत दिख रही है, तो आपने ये पैराग्राफ लिखना है जिसमें फजीलत में क्या बताया जा रहा है कि जिन सूरतों के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि ये मेरा कदीम माल है और कीमती सस है, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कीमती, इनमें से एक सूरत ताहा भी है, यानी आपने इसको अपनी ज़िंदगी का भी हिस्सा माना है, क्योंकि हमारे पैगंबर ने खुद कहा है, यानी हमारे नबी ने कहा है, जब हमारे नबी ने खुद कहा है कि हमारे नबी खुद कहा है कि ये जो है ना ये मेरा कीमती माल और कीमती सस है, ठीक है। आगे देखते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम लाने के वाक़े में ये तज़किरा मिलता है कि जब वो अपनी बहन के घर तशरीफ़ ले गए और उन्होंने अपनी बहन से सूरत ताहा की तिलावत सुनी तो उनके दिल में इस्लाम घर कर गया और उन्होंने इसी वक्त इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। इस वाक़े में क्या पता लग रहा है
کہ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے, کن کا نام یاد رکھنا ہے, حضرت عمر فاروق. اب انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا تھا, انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا, جب یہ اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنی بہن پڑھ لو کچھ آگے آپ اپنا چیپٹر نمبر آگے والا کر لو, ٹھیک ہے, 11-12 پڑھ لو. اوکے, یہاں پر تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جب وہ اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے, یعنی وہ گئے ہوں کسی وجہ سے, اور انہوں نے اپنی بہن سے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنی تو ان کے دل میں اسلام کر دیا اور انہوں نے اس وقت اسلام قبول کر لیا. اب دیکھو, ویسے تو اگر ہم بات کریں, ہم مسلمان یا کوئی بھی مسلمان یا ہندو کے سامنے کوئی قرآن پڑھے تو اس طرح کیا وہ مسلمان ہو جائے گا. یہاں پر یہ بات بھی سمجھائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے, جس کو ہدایت دے نا, اسی کو ہی ملتی ہے. یعنی ہر بندہ مومن نہیں ہو سکتا, ہر بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں نا, اس کو اللہ تعالیٰ خود ہی, اور اس کا دل اچھا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی طرف کہتے ہیں کہ بھائی ہاں جی اس کو میں سیدھے راستے پہ لے جانا. تو آپ لوگوں نے اپنا کریکٹر, اپنا ایمان اچھا رکھنا ہے. ایمان اچھا رکھو گے تو خود بخود آپ لوگ اچھے سچے مسلمان بن جاؤ گے, اور وہ والی کیٹیگری میں شامل ہو جائے گی جو جنتی ہوں والی کیٹیگری ہے, یعنی مومن اور ایمان والے لوگ. آگے دیکھتے ہیں سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ. دیکھو جیسے کہ آپ لوگ اردو میں خلاصے کرتے ہو نا, لمبے یہ وہ والا خلاصہ نہیں کرنا, یہ چھوٹے خلاصے ہوتے ہیں. ترجمۃ القرآن میں آپ کو پتا ہے ہر سورت کا چھوٹا چھوٹا خلاصہ ہوگا, ہیڈنگ اس کی خلاصے کی بنے گی. کیا ہے خلاصہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے. خلاصے میں یہی بات ہوگی نا کہ پوری سورت میں کن کے بارے میں چاہنا ہے. حضرت موسیٰ کی تفصیلی تذکرہ ہے, تو یہ رسالت اور آخرت کا بیان ہے. اب آپ لوگوں کو یہ بھی بات بتا دیتے ہیں, جو مکی صورتیں ہوں گی نا, موسٹلی مکی جو صورتیں ہوں گی, اب آپ وسلم وہ پیریڈ تھا نا, ٹائم پیریڈ, جب آپ وسلم ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے تھے. مدینہ میں تو مسلمان تھے, اور ہجرت کرنی کیوں پڑی تھی؟ کیونکہ آپ کو پتہ پیچھے واقعہ, کیونکہ ہجرت ان کو اس لیے کرنی پڑی تھی نا, کیونکہ مکہ میں جب وہ تھے تو وہاں پر کافروں نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا تھا, تو آپ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو وہ ہجرت کر کے چلے گئے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ بات بھی آتی ہے کہ نا جب یہ لوگ مکہ میں تھے نا, تو یہ مکی صورت ہے. مکی صورت میں نا اصل مطلب خلاصے یہ ہوں گے کہ توحید, کیونکہ وہاں پر مشرکین لوگ ہیں, تو ان کو یہ بتانا, توحید کے بارے میں بتانا, اللہ تعالیٰ کو ماننا, اور پھر آخرت کا بتانا ہے تاکہ وہ اس چیز پر ایمان لے آئیں, اور پھر رسالت کے لیے میں پیغمبر. یہ 3 میجر چیزیں آتی ہیں, اس کے بعد باقی عقیدے آتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو آپ لوگ مدینی صورتوں کے خلاصے پڑھو گے نا, ان میں یہ آئے گا, ان میں نا زیادہ تر جہاد کا حکم ہوگا, یا قربانی کا حکم ہوگا, یا حج کا ہوگا. یعنی وہ آلریڈی مسلمان ہیں, ان کے لیے خلاصہ کیا, ان صورتوں میں کیا آگاہی, مطلب کیا سبق ہوگا کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو فالو کرنا, یہ عبادات ہے, آپ نے ان کو مانا, کیونکہ وہ آلریڈی مسلمان ہیں مدینہ میں. تو مدنی صورتوں کا خلاصہ وہ ہوگا زیادہ تر, اور مکی صورتوں کا خلاصہ یہ ملے گا آپ لوگوں کو. ایزی, کلیئر ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. مضامین سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں سورۃ طٰہٰ میں تذکرہ ہے, یہ بھی آپ لوگوں کو MCQ آ سکتا ہے, ان کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے ان کے نام یاد رکھتے ہیں. کیا ہے؟ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مدینہ ہجرت فرمانے تک, پھر مدین سے یہ جگہ صحرائے سینا کی طرف ہجرت, آپ لوگوں نے کبھی واقعی سنا ہوگا, ٹھیک ہے. اور پھر صحرائے سینا ہجرت کے بعد سے وصال کا دور. یعنی ان کی زندگی صرف جیسے ہماری زندگی, ہم جہاں پہ پیدا ہوئے وہاں پڑھا لکھا, وہاں پڑھی, ایسے مر گئے. ایسے ایک بندہ, اس نے پہلے وہ کس کنٹری میں پیدا ہوا, پھر اس نے آدھی زندگی کہاں گزاری, پھر آدھی زندگی کہاں گزاری, ایسے ہوتی ہے نا کہ ایک بندہ. اور اسی طرح ہی موسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی تھی نا, وہ ایک جگہ پر فکس نہیں تھی. یعنی انہوں نے کہاں پر ان کا دور ہے, یہ آپ لوگوں نے دور ادوار یاد رکھنے ہیں. آپ کو ایسے بھی MCQ آ سکتی ہے, شارٹ آ سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ادوار لکھیں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے اس کو تینوں پوائنٹ کو ایز اٹ از آپ لوگوں نے مطلب پوائنٹس میں لکھو گے نا, پہلا پوائنٹ ایکسپلین کرو گے, پھر اگلی لائن میں دوسرا پوائنٹ, اور اس سے اگلی لائن میں تیسرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مدین ہجرت فرمانے تک, مدین سے صحرائے سینا کی ایک طرف ہجرت, پھر صحرائے سینا سے اس کے بعد وصال تک کا دور ہے, ٹھیک ہے. آخری 3 رکوعوں میں نا, اب ہر مضامین میں آپ کو یہ بھی نوٹس کرو گے کہ ہر صورت کے جو مضامین ہوں گے نا, ان میں نا اس طرح بات ہوئی ہوگی. پہلے رکوع میں, پہلے 3 رکوع میں, پہلے شروع میں یہ بات اس بارے میں بات ہو رہی ہے, درمیان میں یا مطلب اس خلاصہ یہ ہے, اس مضامین یہ ہے, پھر اینڈ والے رکوعوں کی بات ہوگی کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے. یعنی ہر ایک مضامین ہر صورت کا اسی طرح ہی بڑا بڑا اس طرح ہی لکھا ہوا, اتنی لینتھ ہوگی, ٹھیک ہے.
तो आखिरी 3 रुकू में क्या बात है, तौहीद की बात है, रिसालत की है और रहमत का बयान है, ये आपको पता लग गया। अल्लाह ताला की अजीम कुदरतों और सिफात का जिक्र भी है। देखो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल किया, अब उसके अंदर आप लोगों ने कभी देखा कि अल्लाह ताला ने उसी के अंदर अपनी कुदरतें भी बताई हुई हैं, पहाड़ों के बारे में बताया, आसमानों के बारे में बताया, ज़मीनों के बारे में बताया, ज़मीन के बारे में बताया, आसमानों के बारे में बताया, फिर उसके बाद ये तारे, चाँद तारे, इस तरह ये सब कुछ क्या है ताकि हम इसके ऊपर गौर करें। ये एम ही नहीं वजूद में आ गई, तो हमारी अक्ल तो यही कहेगी ना, तो किसी कोई बनाने वाला है इसको, यदि एक पेन भी है किसी ने इसको बनाया ही है ना, या ऐसे ही वजूद में आया हुआ, ऐसे तो नहीं ना आएगा, अल्लाह ताला ने किसी के अक्ल डाली फिर उसने इसको बना दिया, तो ये हमारा यकीन ईमान है, ठीक है। तो इसी तरह ही अक्ल इस बात को पीछे मतलब अक्ल इस बात को साबित करती है ना कि भाई हाँ जी भाई ये चीज़ किसी ने बनाई है। तो इसी तरह पहाड़ भी किसी ने बनाए हैं, ज़मीन भी किसी ने बनाई है, आसमान भी, सूरज भी आ जा रहा है, फिर चाँद भी आ जा रहा है, ये कोई ना कोई इसको कंट्रोल कर ही रहा है ना। ऐसे तो जैसे बल्ब है, बल्ब भी तो चल रहा है, मैंने पहले भी मिसाल ये दी थी। अच्छा आगे देखते हैं, आखिरत में नाफरमानों के बुरे अंजाम का बयान है। देखो अल्लाह ताला ने ना हमें ये बड़ी अच्छी बात अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में बता दिया कि आखिरत में ना क्या क्या अंजाम होगा लोगों के साथ, कि मतलब ये सजाएं हैं, इवन के इतना बता दिया कि जो गिबत करेगा उसकी क्या सज़ा होगी, जो ये करेगा चुगली करेगा उसकी क्या सज़ा होगी। कुछ हदीस से पता लगती है, कुछ हमें कुरान से पता लगती है, यानी आप लोगों ने दोनों को ही फॉलो करना है, ठीक है। तो इनसे हमें क्या पता लगता है कि हमने उस चीज़ से बचना है, हमने उस चीज़ से बचना है। जब आपको किसी गुनाह को पता लग जाता है अच्छा इसकी इतना बड़ी सज़ा है, तो आप लोगों को दिल नहीं करता कि भाई हमसे बचे, क्योंकि इसकी तो इतनी खौफनाक सज़ा है। वो बंदा नहीं बचेगा, या वो बंदा नहीं बचेगा जिसके जो है ना दिल में जरा उस तरह होगा। आगे आ जाता है वो बार बार वही गुनाह करता जाएगा, तो फिर क्या होगा, एकदम एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला उस बंदे की तौबा भी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है, देखो ना बंदा गुनाह कर रहा है तौबा, फिर गुनाह कर रहा है फिर तौबा कर रहा है, ओके उसको ये इंसान को होगा मैं तो तौबा करूंगा, मैं ये गुनाह कर रहा तो बाद में मैं तौबा ही कर लूंगा, अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला को गफूर रहीम है। लोगों के दरमियान मतलब माइंड में ये होता है ना कि अल्लाह ताला तो हमें माफ़ कर देगा, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, हम ये गुनाह कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये जो गुनाह हो रहा है, ये कौन सा गुनाह हो रहा है, जानबूझकर गुनाह हो रहा है। ये कौन सा गुनाह हो रहा है, जानबूझकर गुनाह। तो इसका मतलब है इसकी भी सजा है, ये ऐवी नहीं आपको छोड़ दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुरान मजीद का मुकाम और मर्तबा बयान करके इससे मुंह मोड़ने की सजा भी बयान की गई भी है कि एक कुरान मजीद का मर्तबा है, यानी हमारे आप उम्र नाज़िल हुए हैं, फिर उसके बाद अल्लाह ताला की किताब है, इसका अदब इकराम करना है, इसको आम किताबों की तरह नहीं आपने इसको अपने माइंड में फिक्स करना कि भाई नहीं मैं इसको आम किताबों की तरह ही लिखती हूँ, ये है वो है, ठीक है ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसका अदब भी है। उसके बाद उसने कहा कि आपको इसके अंदर जो बातें वो सच्ची हैं, यकीन आना चाहिए, ईमान होना चाहिए, यही तो बात होती है। लोगों के अंदर ईमान की कमी होती है, तभी तो वो चीज़ सुनते हैं और वही गुनाह कर रहे होते हैं। सो कहा कि आपने में ये समझाया गया कि अल्लाह ताला का कानून है कि वो किसी कौम को इसके फ़ौरन नहीं पकड़ता बल्कि मोहलत देता है। आप लोगों को पता नहीं, ये बड़ी बात आप लोगों को इस मिसाल के तौर पर समझा देती हूँ। कितने पैगम्बर भेजे, नबी आए, उनको क्या दिया, उनको ये दिया हमने, अल्लाह ताला ने ना उनको लाइक कौम की तरफ भेजा, उनकी कौम की तरफ भेजा कि भाई इनको ये बता दो ये सज़ा, ये ना बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह में मुब्तला हुए हैं, इसके ऊपर सज़ा होगी, इनकी पकड़ होगी। जिन कौमों ने तो मान ली बात, जिन लोगों ने तो मान ली वो तो बच गए अज़ाब से, जिन्होंने नहीं मानी उनके ऊपर कितने अज़ाब हुए, जैसे फ़िरौन की कौम पर, फिर उसके बाद वो हज़रत शुएब, हज़रत लूत, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, इन सब की कौम पर अज़ाब हुआ, बारिश का, पत्थरों का, पता नहीं क्या क्या अज़ाब हुआ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर। यानी ये क्यों अज़ाब दी, पहले तो अल्लाह ने पैगम्बर भेज दिए, इन्होंने क्या करना था, पैगम्बर की बात माननी थी, इस पर ईमान लाना था, इस पर यकीन करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, झुठला दिया। इन्होंने कहा जो हम कर रहे हैं हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक है, ये है वो। तो इस बात पर अल्लाह ने पहले इनको मोहलत दी, बाद में इनको पकड़ होगी अज़ाब दे के। इसलिए हक वालों को सब्र के साथ दीन की दावत का काम करते रहना चाहिए और हक का इनकार करने वालों के मामले में जल्दबाजी और बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। किन दो चीज़ों का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, बेसब्री और जल्दबाजी। यानी एक बंदा है, आप किसी को इस्लाम की बात बता रहे हो, किसी को बता रहे हो ऐसे नमाज पढ़, सपोज कोई बच्चा है, ठीक है, उसको बता रहे हो ऐसे नमाज पढ़नी, ऐसे नमाज पढ़नी, ऐसे नमाज पढ़नी है, ठीक है, बाद में एट दी एंड आप कहते हो अच्छा मुझे बताओ कैसे मैंने बताया है, वो कहता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगा। तो आपने आपको गुस्सा, वैसे नेचुरली तौर पर आपको गुस्सा आएगा ना, लेकिन आप लोगों ने नहीं करना इस मामले में। इस मामले में हमने सब्र था, मुझसे कम कोई बात नहीं, चलो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सिखाता हूँ, मैं आपको एक तरतीब से सिखाता हूँ, ठीक है। रवैया आपका ऐसा होना चाहिए कि अगले बंदे के दिल में आपकी बात बैठे, ठीक है, कि भाई हाँ जी ये कोई बात कर रहा है और इसकी बात मेरे दिल में बैठ गई, ठीक है, और सुने भी आपको
اور آپ کے الفاظ کا چناؤ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ کہ واقعی میں ہاں بھی اس کی بات میں دم ہے اور اس کی بات سچی مجھے لگتی ہے اور میں اس کی بات پر ایمان اور اپنی نماز اور درست کر سکتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کی نماز جب درست کروانی ہوتی ہے, جب آپ اکٹھے نماز پڑھ لیتے ہو کہ اگلا بندہ پتہ نہیں کیسے یا کوئی فٹافٹ پڑھا ہے, کوئی ہل کے پڑھ رہا ہے, تو نارملی ہم کہہ رہے تھے نا تم ایسے نہ کرو, ایسے نہ کرو, ویسے نہ کرو, تو آپ کتنے بے رخی سے بات کرتے ہو, یا کہ مطلب کسی کو ایسے کرو جیسے آپ کی کوئی دشمنی ہے. ایسے نہیں کرنا آپ لوگوں نے. سورۃ طٰہٰ کے علم عملی نکات, آپ کو بورڈ میں نا جو آئے گا آپ نے وہی لکھنا ہے. اگر آتا ہے سورۃ طٰہٰ کا تعارف اور لکھے ساتھ میں علم عملی نکات, تو صرف یہی لکھنے ہیں, مضامین نہیں لکھنے. اگر آتا ہے سورۃ طٰہٰ کا تعارف اور مضامین, تو مضامین تک کے لکھنا ہے. آپ لوگوں نے علم عملی نکات ٹچ نہیں کرنے ہیں. دیکھو جتنا آیا ہے نا بورڈ میں آپ لوگ اتنا لکھ لو. اگر آپ لوگوں کے اندر اور ہمت ہے, جان ہے, اور دکھانا چاہتے ہیں کہ میں نے تو علم عملی نکات بھی لکھنے ہیں, میں تو سب کچھ لکھنا ہے, زیادہ اوور کانفیڈنس بننا ہے, تو باقی پیپر یہ نا یہ پتا بچے ایسے کر لیتے ہیں کہ نہیں مجھ سے دو چیزیں پوچھیے نا, مجھے تو یہ بھی آتی تھی, میں تو سارا لکھوں گا. اب وہ یہ سارا لکھنے کے چکروں میں نا اس کا جو کوسچن ہوتا ہے, جو یہ والا پارٹ جو میجر ہوتا ہے, اس کو کم لکھ دیتا ہے, یا اس پہ سے لفظ بھول جاتا ہے, یا اس پہ سے لائنیں کھا جاتا ہے, لمبا لکھ اور اس کو لکھ کے لمبا لکھ لیتا ہے. نو, اس کے اوپر توجہ سے اس کو سوچ کے اس کے اوپر سارا ٹائم کرو. ہاں اگر 2-3 پوائنٹ اگر ایکسٹرا ٹائم بھی ہے آپ کے پاس, بہت زیادہ اسپیڈ تیز ہے, اچھی رائٹنگ ہے, 2-3 پوائنٹس لکھ لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں کی جو چیز پوچھی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کا ایک نظر اچھا ہونا چاہیے, صحیح ہونا چاہیے. اچھا علم عملی نکات میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں, علم عملی نکات ہر صورت کے اینڈ پہ ہوتے ہیں, آئیں گے بھی, اس میں سے شارٹ بھی پوچھے جاتے ہیں, MC بھی پوچھے جاتے ہیں, بٹ اس کو آپ لوگوں نے ہیڈنگ کے ساتھ کور کرنا ہے, اس کو ہیڈنگ کے ساتھ لکھنا ہے. یعنی ہر ایک پوائنٹ کی میں کہی تھی ہیڈنگ بنا لینا, بنوائی بھی تھی میں نے, اس کی بھی ہیڈنگ بنا لیں گے ہم. پہلے میں پڑھا دیتی ہوں, بعد میں ہیڈنگ بنا لیں گے. اللہ تعالیٰ کو پہلا پوائنٹ ہے, اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مکمل علم ہے, دنیا میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ایسے ہی ہے جی, ایک واحد اللہ تعالیٰ ہی ہے, پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. کسی کی کوئی درخت ہے نا, کتنے بھی درخت ہیں, اس کے کتنے پتے ہیں, پھر کتنے ذرات ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہے. ہم لوگوں کو یہ پتہ ہو سکتا ہے, ہماری کیلکولیشن ہے ایسی, کبھی بھی نہیں ہے, ورنہ ہو سکتی ہے. دنیا اور آخرت کی سلامتی ان کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کریں, یعنی جن کو ہدایت ملی ہے نا اور اس کو پیروی کرتے ہیں, یعنی اس کو فالو کرتے ہیں, اس پر عمل کر کے زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ مان لی ہے. دیکھو جیسے ہم لوگ مسلمان کیسے ہیں, مان لیا ہے لیکن ہم لوگ عمل نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ چیز اچھی ہے, ہمیں پتہ بھی لگ گئی ہے, لیکن ہم لوگ اس کو اوپر کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو فالو نہیں کرتے ہیں, یعنی اس کو اپنے کاموں میں نہیں لے کے آتے ہیں. تو یہ چیز تو غلط ہے, پتہ بھی ہونے کے باوجود. آگے آئے تھے نصیحت سے اراض کرنے والے قیامت کے دن بہت پچھتائیں گے. اب نصیحت سے اراض, نصیحت کیا ہے, اللہ جیسے قرآن پاک کی نصیحت ہی ہے. اب نصیحت کرتا ہے ہمیں کہ یہ کرو, وہ کرو, یہ اس کا یہ سزا ہے, یہ اس کی یہ انعامات بھی بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے, یہ جنت بھی لگی. تو قیامت کے دن جو تو نصیحت سے اعتراض کرتے ہیں, یعنی وہ باتوں کو نہیں مانتے کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوگا, ایسا تو کچھ. دیکھو کافر لوگ ہیں نا, وہ تقدیر کو نہیں مانتے, وہ یہی مانتے ہیں نا ایک جنم ہوگا, دوسرا جنم ہوگا, تیسرا جنم ہوگا, ایسے ہوتا جائے گا, بس ایسے مانتے ہیں نا وہ. تو یہ غلط ہے. اچھا قیامت کے دن بہت پچھتائیں گے, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا کہ کون سفارش کرے. اللہ اب دیکھو جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے مسلمانوں کی, یا ان اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی کہ ان یا کوئی بھی اچھا یا پیغمبر یا نبی کوئی بھی بندہ کسی کی سفارش کرے گا نا اللہ تعالیٰ کے سامنے, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی کہ اس بندے کی سفارش قبول کرنی ہے نہیں کرنی. اگر تو آپ کے اعمال اتنے سخت ہوں گے, اتنے مطلب ہوں گے کہ وہ قابل معافی نہیں ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ نے سزا دینی دینی ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کس بندے کو سزا دے سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کس بندے کو نہیں سزا دے سکتے. تو آپ لوگوں نے اپنے اعمال ہی ایسے کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھے مال کرو گے نا, جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. آپ لوگوں کو پہلے وہ پوائنٹس پتہ ہونا چاہیے, تو زندگی بھی اسی کے مطابق گزارو. ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. وہ آپ کو پتہ ہی ہے ربی زدنی علما, وہ آئے گی بھی, میں پڑھاؤں گی آپ لوگوں کو. شیطان ہمارا دشمن ہے, یہ آپ کو MCQ بھی آ سکتا ہے, ڈیش ہمارا دشمن ہے. 3-4 آپشنیں آ جائیں گی, آپ لوگوں نے شیطان پہ ٹک لگانا ہے. شیطان ہمارا دشمن ہے, جو بس آپ کو آئے گا ایسے کافر ہے, منافق ہے, ایسے ایسے آئے گا, ہندو ہے, یا کچھ اس طرح کا آ سکتا ہے. تو آپ لوگوں نے شیطان پہ ٹک لگانا ہے, یعنی ایسے وہ آپ کو نا مائنڈ سے کھیلتا ہے MCQ, ایسے آتا ہے آپ لوگوں سے, جو وسوسہ ڈال کر ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرانا چاہتا ہے. ایسے ہی ہے انسانوں کے دماغ میں ہمیشہ وسوسے ڈالتا ہے کہ نا ایسے وسوسے ڈالتا ہے, تم نے تو دعا کی تھی اور اس نے بھی دعا کی تھی, لیکن اس کی دعا قبول ہو گئی ہے, تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی ہے, تم دعا کرنا ہی چھوڑ دو, تم کیوں اپنے رب کے سامنے جو تمہارا تو تمہیں سن نہیں رہا. ایسے انسانوں کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے.
وہ یہ ایمان کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے نا اس پہ زیادہ اس کا ہوتا ہے ہاتھ کہ اس کو کسی طرح پیچھے لے جاؤں ہدایت کے راستے میں. شیطان اچھا اللہ تعالیٰ نے انسان میں شرم و حیات کی فطرت رکھی ہے. ہمیں بے حیائی اور بے پردگی سے بچنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے بے حیائی کے کام ہو سکتے ہیں اپنی سے بے حیائی یہ بھی تھی بے حیائی کی باتوں سے بچنا ہے, بے حیائی کی اپنی آنکھوں کو بچانا ہے, ٹھیک ہے, سب سے بڑی بات ہے. کاموں سے بھی بچنا ہے, بے حیائی کے کاموں سے اور باتوں سے, اور آپ کے کان منہ تک بھی نہ پہنچے. اب بے حیائی کیا ہے؟ بے حیائی میں آج کل کی بے حیائی اکثر زیادہ تر تو گانوں میں کتنی زیادہ بے حیائی ہوتی ہے. گانوں میں کیا ہوتا ہے؟ عجیب ورڈنگ ہوتی ہے اور وہی گانے پسند آ رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایسے ہی آپ کے سامنے پیش کیے ہوتے ہیں کہ انسان اس کو سنے, انسان اس کو, اور شیطان جو ہے وہ آپ کو یہ فیل کروا رہا ہوتا ہے. شیطان کے بس کام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس میں جب آپ گانے سن رہے ہوتے ہو, بہت اچھا فیل ہو رہا ہے تمہیں تو بہت سکون کی نیند آ رہی ہے, تم تو بہت مطلب تم تو پتہ نہیں کس دنیا میں چلے گئے ہو. ایسے ایسے آپ کے اندر وسوسے ڈالا تھا اور آپ کا دماغ اس کی باتوں کو مطلب آپ کے دماغ کنٹرول کر رہا ہے اور آپ اس کا دماغ اس کی باتوں میں آ گئے ہوتے ہو, ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اختیار دیا ہے, یہ انسان پہ ارادہ ہے. اگر کوئی گانا لگ بھی گیا غلطی سے یا آواز آ بھی رہی ہے تو انسان تھوڑا اپنے کانوں کے آگے ہاتھ رکھ لے کہ بھی میں نے یہ تو گناہ کا کام ہے, یہ تو حرام ہے, حرام چیز کرو گے تو کیا ملے گی؟ جو دوزخ ہی ملے گی. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہاں جی یہ چیز غلط کام ہے تو میں نے نہیں سننی, نہ دیکھنی ہے, نہ کرنی ہے, نہ اس کے بارے میں سوچنا ہے. ہر چیز جو ہے نا بے حیائی جو ہے نا انسان کو سمجھ لو کہ ہر چیز برباد کرتی ہے. کوئی انسان بے حیا ہے, ٹھیک ہے, اس کی زندگی برباد ہے جو بے حیا انسان. اچھا, قرآن مجید پر عمل نہ کرنے والوں کی دنیاوی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے. ان کی دنیا بھی تنگ ہوتی ہے. جو قرآن مجید نہ پڑھتے لوگ, آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا ان کی زندگی بھی نا مشکلات. کیوں مشکلات ہوتی ہیں؟ ایک بندہ ہے مسلمان ہے, یقین ہے, ایمان ہے, تو اس کے گھر میں کوئی بھی پریشانی وغیرہ آتی بھی ہے نا تو وہ سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا, تو وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہے اور وہ اپنی زندگی آسانی سے گزارا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا رب ہے پیچھے, میرا رب سارا کچھ دیکھ لے گا, میرے سارے معاملات دیکھ لے گا. اور ایک بندہ جس کو کوئی ایمان ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر, تو وہ کیا کہے گا؟ وہ اپنی مشکلات کو سولو کرنے کے حربے ڈھونڈے گا, میں یہ کروں گا, وہ کروں, میں یہ کروں گا. تو کون زیادہ مشکل میں لگ رہا ہے بندہ؟ جو دوسرا والا بندہ ہے نا, ایسے ہے. یعنی اس دنیا ویران, یعنی ان کی دنیا ویران کر دی جاتی ہے, برباد ہوتی ہے. سابقہ قوموں کی کھنڈرات ہمارے لیے عبرت کے نشان ہے. پتہ نا آپ لوگوں کو جیسے سابق سب جیسے وہ بندر بن گئے تھے, ہے نا, بندر بن گئے تھے, ایک قوم بندر بن گئی تھی. اسی طرح کافی سیلاب آ گیا تھا پوری دنیا میں, اتنا آ گیا تھا حضرت علیہ السلام بہت مشکل آ گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ پکڑ جب کرتا ہے نا انسان کی, تب انسان کہیں کبھی نہیں رہتا. تو بہتر ہے کہ آپ لوگ ہر اس چیز سے بچو جو آپ لوگوں کو نا شیطان کرا رہا, بس سے ڈالا. سابق قوموں کی کھنڈرات ہمارے لیے, کھنڈرات یعنی ان کی بربادیاں. ہمیں نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دیکھو وقت نماز جب تک, میں نے آپ لوگوں کو ایک لائن دی ہوئی ہے, جب تک سانسیں چل رہی ہیں تب تک کیا پڑھنی ہے؟ نماز پڑھنی ہے. نماز فرض ہے. ایون کہ آپ لوگوں کو میں نے اتنی گہری مثال دی تھی کہ جنگ پتہ ہے نا جنگ کیا ہوتی ہے؟ پہلے زمانوں میں جنگ ہوتی تھی جب صحابہ کرام تھے, تو وہ جنگ ہوتی تھی نا, تو وہ جنگ کیا کیسی ہوتی تھی؟ تلواروں سے ہوتی تھی, نہ کوئی گولیاں, نہ کوئی بم, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اور پتہ ہے وہاں پر وہ کون سی نماز پڑھتے تھے؟ صلاۃ خوف پڑھتے تھے. صلاۃ خوف وہی نا, مطلب اصل کی نماز ہوئی ہے نا تو اس کو 2 کر کے پڑھ لیتے تھے, اور 2 کر کے بھی ایسے پڑھتے تھے. ایک امام ایسے سپوز کرو کہ پیچھے, میں آپ لوگوں کو تھوڑا بہت اس کا گائڈ کر دیتی ہوں, اور آپ لوگ یہاں سے اندازہ, بس اس واقعے سے بھی یہ اندازہ لگانا کہ اتنی مشکل گھڑی میں بھی نا صحابہ کرام کیسے نماز پڑھ رہے ہیں, اور مطلب آخری نماز, اور وہ پڑھ رہے ہیں. اور ہم عام کاموں میں اتنے سیدھی کاموں میں ہم بزی ہیں, اور ہم نماز کو چھوڑا ہوا ہم کہتے ہیں بس یہ ڈرامہ ختم ہو جائے گا, یہ چیز ختم ہو جائے تو نماز فوراً اٹھ کے پڑھ لوں گا, یا یہ 10 بجے, پھر 10:30 بجے, پھر 11 بجے, ایسے ٹائم ہو جاتا ہے. پھر اینڈ ٹائم پہ شیطان آپ کو نا, پھر آپ کو جب ہوتا ہے نا کہ یہ اٹھ کے پڑھنی نہیں چاہیے, تب آپ کی ساری جو انرجی ہوتی ہے نا وہ موبائل میں چوس لی ہوتی ہے, اور آپ کی جو انرجی جو نماز میں لگنی چاہیے تھی نا, کھانا کھایا ہوتا ہے نا, انرجی یوز ہوتی ہے نا, تو جو انرجی یوز ہو گئی ہوتی ہے نا, جو انرجی نماز میں لگنی تھی نا, وہ ساری اینڈ پہ ہوتی ہے. ساری اینڈ کا مطلب ہے ختم, کچھ بھی نہیں ہوتی. سجدہ نہیں صحیح کر رہے, رکوع بھی نہیں صحیح ہو رہا, فٹافٹ نماز ہو رہی ہے, ایسے نماز کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ آپ نے دیکھو نا, آپ نے غلط کام کے لیے صحیح انرجی لگا دی ہے. جو اور
بیسٹ ہوتی ہے کہ جب اور اول وقت میں جو نماز پڑھی جائے اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے, اس کے لیے درجات بھی زیادہ ہوتے ہیں, درجے ہوتے ہیں نا, ایسے 100% مارکس آئے ہیں, 90% مارکس آئے ہیں, 80%. تو آپ کو کرنا یہی ہے کہ آپ نے جیسے اذان سنی نا سارے کام چھوڑو, فوراً پڑھنے چلے جاؤ. نہ فیل ہوگا کہ نماز کے لیے میں اٹھا ہوں یا میرے کوئی کام رہ گئے ہیں, نہ ایسے فیل ہوگا. اور دل میں آپ لوگوں کی نہ ہونا چاہیے کھٹکنا ہوگی جب تک نماز نہ پڑھ لی جائے اذان کے بعد, ٹھیک ہے, کہ بھئی میں نے بھی نماز ہے. ایسے آپ کے دل میں آپ کے اندر سے کوئی آواز دے کہ نماز پڑھو, تھوڑا کام کی چھوڑ دو, تھوڑی بات کر لو, ایسے کوئی آپ کو ہونا چاہیے اندر سے. جس انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے نا وہ انسان پھر کبھی نماز نہیں چھوڑتا. اور اپنے اندر بھی پیدا کرو نا, خود ہی پیدا کرنی ہے, یہ نہیں کہ دوائی کھاؤ گے تو پیدا ہوگی. یہ دوائی کھانے سے نہیں ہو سکتی, انسان کا اپنا اندر سے ہے کہ بھئی میں نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھ لو. دنیا کی نعمتیں ہماری آزمائش و امتحان کے لیے ہیں. اچھا, آپ لوگ یہ بھی وہ نماز میں آتے ہیں, جیسے آپ لوگ مال گئے ہوئے, سپوز کرو ہم لوگ اپنے ٹائم بھی ایسے ڈیسائڈ کرتے ہیں, فلاں دوستوں کی میٹنگ ہے, فلاں ہم نے جانا ہے, فلاں گھر کے گھر جانا ہے, دعوت ہے, تو آپ لوگوں نے ٹائم بھی ایسے ڈیسائڈ کر کے رکھو مغرب کی نماز کے بعد ہم آئیں گے, یا عشاء کی نماز کے بعد آئیں گے, یا ہم عصر کی نماز کے بعد آئیں گے. میں نہیں کہہ رہی کہ ساری نمازیں پڑھ کے پھر عشاء کی نماز کے بعد جاؤ, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ظہر کا ٹائم ہونے والا ہے تو اگلا بندہ جیسے فون پہ بات کرے کہ کب تک آؤ گے, تو اس کو ایسے کہو کہ میں ظہر کی نماز پڑھ کے آؤں گا, پھر آپ پڑھ لو گے. آپ اس اگلے بندے کو کہ میں عصر کی نماز پڑھ کے آؤں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے مال ہے, کہیں بھی گئے ہوئے ہو, دور گئے ہوئے ہو, تب بھی آپ کو راستے میں نماز پڑھانے کا طریقہ بتایا ہے. اس کا مطلب راستے میں بھی طریقہ بتایا ہے, راستے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. مینس کہ سفر کے دوران بھی نماز پڑھ سکتے ہو آپ لوگ. تو اس کا بھی اب دیکھو کتنا امپورٹنٹ ہے یہ کہ نماز پڑھنی ہے. اور وہ صلاۃ خوف جو میں بتا رہی تھی وہ 2 رکعت کیسے پڑھتے تھے. امام جو ہے کہیں صحابہ جو ہے جماعت کو والے تھے, ایک لائن جماعت پڑھ رہی ہے اور ریورس میں جیسے لائک میں جیسے بیٹھی ہوئی ہوں, ایک ادھر کی طرف نماز پڑھ رہی ہے نا, سمجھو کہ بلا اس طرف ہے, تو اس طرف وہ لوگ لڑ رہے ہیں, پھر وہ 1 رکعت پڑھ لیں گے, یہ لوگ تو اپنا سوئچ کر دیں گے, اور جو امام ہے وہ پوری 2 رکعتیں پڑھ لیں گا, تو ان کی 2 رکعتیں پوری مکمل ہو جائیں گی. مطلب ایک رکعت پڑھیں گے جو لڑ رہے ہیں اور جو نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے جماعت. یعنی مطلب طریقہ بتایا گیا پورا حدیثوں میں نا, حدیث کے مطابق بتا رہی ہوں, یہ پورا طریقہ ہے. تو یہ کیا ہے, مفہوم بتایا میں نے, پوری حدیث میں نے سنائی حدیث. اچھا, تو یہ کیا ہے کہ یہ طریقہ کیوں بتایا گیا ہے, یہ طریقہ اس کا بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ کو یہاں سے کیا اندازہ لگتا ہے کہ جنگ کتنی مشکل ہوتی ہے. اچھا, اب کوئی بندہ فوراً مطلب آپ کو مارنے لگا ہے, کچھ اس طرح ہونے لگا ہے نا کہ جان بچانی ہے, اگر نماز پڑھے تو بھی نماز توڑ دینی, جان بچانی ہے, کیونکہ جان تو ہوتی ہے. جیسے زلزلہ آ رہا ہے, جب زلزلہ بہت زیادہ تیز ہو گیا, نماز پڑھے, نماز توڑ دو بات, ورنہ اور تو کسی سچویشن میں نہیں آپ نماز توڑ بھی نہیں سکتے نماز. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بہن بھائی نے تھپڑ لگا دیا, نماز توڑ دی, بہن بھائی نے نماز کھینچ دی, نماز توڑ دی. بہن بھائی جب شروع میں لڑائی ہو رہی تھی, میں نے اس جائے نماز پڑھنی ہے, میں نے نارملی یہ لڑائی ہو رہی تھی, میں نے اس جائے نماز پڑھنی ہے, یا میں پہلے کھڑا ہوا تھا تو میں ہی یہاں پر کھڑا ہوں گا, اس پہ ہوتی ہے لڑائی زیادہ تر. تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی ہے, یہ شیطان کروا رہا ہوتا ہے. ٹائم ضائع, اس بندے کا ٹائم بس کس طرح نکل جائے, اس کی نا یہی ہوتی ہے کوشش. سب سے پہلے تو اس انسان کو, یہ جو بھی انسان ہے, اور ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے, آپ سب کے ساتھ ایک شیطان ہے, میرا بھی ایک شیطان ہے, آپ کو بھی ایک شیطان. جب انسان پیدا ہوتا ہے نا روتا ہے, پتہ ہے روتا ہے, اس کو شیطان چونٹیاں کاٹتا ہے. اور ہر انسان کا ایک شیطان ہے, اس کے ساتھ ہی وہ پیدا ہوتا ہے. وہ شیطان جیسے انسان بڑا ہوتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے, اور وہ جیسے میرا شیطان ہے, ٹھیک ہے. اب ایسے کہتے ہیں نا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو, اگر نہیں پڑھی تو کھانا کھڑے کھا رہے یا سنت کے خلاف کھا رہے تو شیطان بھی ساتھ ساتھ کھا رہا ہے. وہ شیطان بڑا اور ہے, آپ اس کو بڑا کر رہے, پھر آپ اس کو انرجی دے رہے ہو غلط کام کر کے, پھر بیت الخلاء میں جانے کی دعا نہیں پڑھی یا کچھ اس طرح کی ساری چیزیں آپ کو یہ شیطانوں سے بچاتی ہیں. اور اس میں بھی تو اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے نا, ہمیں شیطان نظر نہیں آتا, ہمیں جن نظر نہیں آتا, ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی. اگر آتے تھے تو کیسے زندگی گزارتے ہیں, سوچو گزار سکتے تھے, وہ نہیں ہم لوگ اس طرح گزار سکتے. ہم لوگ تو یہ جو اینیمیٹڈ جو دیکھتے تھے جن ہم اس سے ڈر جاتے ہیں, ایک دم سے ویڈیو میں جینا آیا تھا, ہم اس سے ڈر جاتے ہیں, تو پھر کیسے. اچھا, یہاں پر آنے کی بات دنیا کی نعمتیں ہماری آزمائش اور امتحان کے لیے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ دنیا کی جو نعمت ہے نا, یہ آزمائش اور امتحان کی عام چیز ہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے کہ یہ انسان کو میں نے جب دیا ہے نا, یہ اس کو کیسے یوز کرے گا, کیا اس کے پاس کوئی فقیر, اگر اللہ کوئی آپ کے گلی میں یا آپ کے پاس کوئی فقیر گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نا اس وقت پیسے دے رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس کے پاس پیسے نہیں پڑے ہوئے ہیں اور یہ کیسا ریئیکٹ کرے گا, اس کے بعد چلو یہ فقیر جو ہے اس کے پاس ہوگا. تو آپ لوگوں کا ہمیشہ آپ لوگوں کے والیٹ میں, آپ کے پرس میں ہمیشہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہونا چاہیے, ٹوٹے پیسے ہونے چاہیے. 4
एक पोर्शन बना होना चाहिए कि ये गरीब वाला पोर्शन है, इसमें जो मैंने पैसे डाल दिए वो गरीब की जाएंगे, और एक अपने लिए पोर्शन डिसाइड करके मीन्स कि अल्लाह ताला को आपको ये बातें मतलब पसंद आएंगी, और वही तो काम करने इस दुनिया में, क्योंकि ये आपको टेस्ट चल रहा है। जैसे आपको ये पढ़ रहे ना सबक, जैसे आपके एग्जाम्स होंगे, रिजल्ट आएगा, इससे मतलब क़यामत के दिन आपका रिजल्ट वाला डे होगा, नॉट एग्जाम्स। समझ आ गई? रिजल्ट डे होगा, यानी जो आपका मिल गया, आपको नामा माल मिल गया, हर एक को उसके हाथ में नामा माल दिया जाएगा। कईयों का नामा माल बहुत अच्छा होगा, बहुत वजनी होगा, कईयों का होगा ही कुछ, और कईयों ने इतने नेक माल किए होंगे, लेकिन उन्हें बुराइयाँ ये वो ये भी करके ना अपने सारे नेक माल ना किसी और के उस पर अमाल में डाल दिए होंगे। तो हर चीज़ से बचना भी है, बुरे कामों से बचो, अच्छे काम करो। बुरे काम एक्सप्लेन करने के मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पता कौन कौन से काम है, झूठ है, गरूर है, हसद है, तकब्बुर है, और एवरीथिंग है। क्लास में बैठे हुए तो हर एक को ऐसा समझो, तकब्बुर में ये भी आ जाता है। क्लास में आप लोग ये नहीं कि मैं तो बहुत ऊंचा हूँ या मैं बहुत ऊंची हूँ, या मुझे तो मेरे पास तो हर चीज़ है अवेलेबल है, और बाकियों के पास कुछ भी नहीं है। मेरी राइटिंग तो एवरी मतलब पीक पे है मेरी राइटिंग, और सब कुछ है, सर मेरी तारीफ करते हैं। नो, अगर किसी को जरूरत पड़ भी गई है गाइड करके, किसी ने आपको कह भी दिया, कुछ कह भी दिया आपको, तो आप उसको सुनो, उसको समझो, उसको रिएक्ट करो, ना कि आप लोग ऐसे बैठो, क्योंकि ये चीज़ें अल्लाह को नहीं पसंद है। आपको जिंदगी ऐसे गुजारनी है, अल्लाह को बहुत से काम पसंद है। तो ये भी तो है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं ये बंदा फलाना बंदा, मेरा तो दिल नहीं करता इसको मुँह लगाने, ये फला बंदा की शक्ल देखने को दिल नहीं करता, ये फला बंदा तो मुझे तो इसकी शक्ल देख के नफरत होने लग जाती है, मेरा खून खोलता है। ऐसे क्या बातें करती हूँ, ये कुछ भी नहीं है। को अल्लाह ताला ने जैसे मुझे बनाया वैसे उस इंसान, जैसे मेरे पास दिल है ना, दिल जैसे मेरे पास दिल है ना, वैसे उसके पास भी दिल है। तो दिल क्या होता है? दिल एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी मतलब समझ लो मोम की तरह होती है। जैसे आपका दिल दुखता है ना कि कोई आपको कोई बात कह दे, तो वैसे उसका भी दिल दुखता है। ऐसे भी सोचा करो हर मामले में। दो लास्ट पॉइंट रह रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है? कुरान है। कुरान में जब सल्लम नाजिल हुआ, कुरान मजीद एज अ गिफ्ट है हमारे लिए भी, ये पूरी और आखिरत तक इंसानों के लिए गिफ्ट है। गिफ्ट इस पर हर वो चीज़ बयान है। अच्छा, इस पर ना हर वो चीज़ बयान है जो पिछली किताबों में ना, जैसे कुछ तुरात में मौजूद थी, कुछ इंजील में मौजूद थी, कुछ ज़बूर में मौजूद थी, लेकिन कुरान में जितनी वाहिद किताब है इसमें सब किताबों का मजमूआ है, सब किताबों की जो हदायत है, जो सबक है, जो नसीहतें हैं, वो इसमें मौजूद है। तो यहाँ से आप लोग क्या सीखते हो कि कुरान मजीद हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इस पर देखो ना, इसमें सजाएं भी बताई गई नहीं है, और इतनी सख्त सख्त सजाएं बताई गई ना, ज़िना की और फिर चोरी की, हर चीज़ की सजा बताई गई है। फिर आप लोगों को इस इतना कि मतलब इसमें ना ज़िंदगी के मामला बताए गए हैं। ज़िंदगी के मामला जैसे कसास, दियत, पता क्या होती है? जैसे खून के बदले खून, या उसके पैसे, अगर किसी ने पैसे दे दिए उसके बदले, या कैसे रवैया विरासत की तकसीम के बारे में बताया हुआ है। फिर निकाह के मसाइल बताए हुए हैं, फिर दाद के मसाइल बताए हुए हैं। यानी जिंदगी हमारी आम जिंदगी में आम टॉपिक है ना, विरासत और ये वो। लोग पता करते हैं अपना दिल जो दिल किया वैसे विरासत बांट दी। नो, सवाल होगा इस बारे में भी। विरासत की तकसीम अगर कुरान के मुताबिक नहीं ना की, जैसे बेटों को दे दिया सारा कुछ, या बेटी को दे दिया, या कुछ इस तरह जो ज़्यादा अजीज होता है उसको दे देते हैं, अक्सर लोग ऐसे करते हैं। तो बेटा इस बारे में तो सवाल होना है। तो जिनको वो अच्छा इंसान होता है इस दुनिया में, जिसको ना या इन मामला आप लोग परखने की बात करें कि आप उस इंसान को कह सकते कि भाई मैं इस इंसान को सही अपनी फैमिली में ना, एग्जाम्पल होती है फैमिली में, इस इंसान को मैंने देखा है कि ये हर मामले में ना ऐसा मामला करता है कि ना अल्लाह ताला का डर है इसके अंदर, यानी इसको हर मामला खूब की तरह रखता है। इसको पता है कि मेरे से हिसाब किताब हो जाए। और एक वो बंदा आप लोगों को मिलेगा फैमिली में जो कि सिर्फ अपनी मर्जी से आता है, जो सिर्फ अपने आप को देखता है और अपनी हुक्म जारी करता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा बेहतर है। यानी वो कुरान में इस तरह के सबको वो देखता ही नहीं कि अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया। हमने सिर्फ हुक्म माना, हमारे पास हुक्म है, कुरान में जितने हुक्म सारे हैं, तो हमने सिर्फ मानना उनको है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता, लोगों ने पढ़ा ही नहीं होता कुरान, लोगों ने पढ़ा ही नहीं होता ये चीज़ें तो पढ़ने वाली चीज़ें हैं ना, क्योंकि ज़िंदगी कैसे गुजारोगी पता ही नहीं जब होगा, और लोगों को पता ही नहीं होता। सच में इतने बूढ़े हो जाते हैं तब जाके क्या फ़ायदा हज करने का। वो ज़्यादा बात होगी कि पैसे वगैरह नहीं थे, लेकिन जब ज़िंदगी, जब आप लोग जवान हो और आपके पास साहिब हैसियत हो, आपके पास सारा पैसा भी है,
لیکن تب آپ لوگوں نے جو عبادت ہے عمرہ حج جس میں آپ کی جان لگتی ہے تب نہیں کیا تو فائدہ کیا؟ یہ بھی تو ایک بات ہے نا سوچنے میں. تو یہ ساری باتیں بہت امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں نے اس کو اہم ہی نہیں لینا کہ یہ تو مذاق چل رہا ہے. یہ نہیں, یہ بہت سمجھنے والی باتیں ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے گا, بوڑھے ہوں گے بڑے ہوں گے نا, یا اتنے سال کے لیے ساری نمازیں پڑھ لوں گی یا میں ساری نمازیں قضا کر لوں گی جب میں بوڑھی ہوں گی. کس نے کہا کہ آپ بوڑھے ہو جاؤ گے؟ کس کو زندگی کا پتہ ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں نا پوری زندگی بڑی عیش و آرام اور یہ کرتے گزارتے ہیں, کوئی نمازوں کا کچھ نہیں پتہ ہوتا. لیکن جب بوڑھے ہوتے ہیں ان کو تو ایک وہ چاند ہی نہیں کراتے, مطلب ایسے کہ جیسے پتہ نہیں بزرگ بن جاتے ہیں. یعنی نمازیں فل نمازیں لوگ حیران رہتے ہیں کہ کیسے ہو گئے اس انسان, یہ کیسے ہو گئے انسان. اسے پتہ ہوتا ہے نا قبر میں جانا ہے. تو پوری زندگی ہی بہتر ایسے گزارنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ اب اللہ تعالیٰ چاہے جس کو معاف کر دے, چاہے جس کو سزا دے, اللہ تعالیٰ پہ ہے. تو کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. یہ نہیں میں میری نظر میں کوئی بندہ ایسا ہے جو بہت غلط حرکتیں کرتا ہے, بہت ہی بے فضول ہے, اور میں اس کے اوپر کمنٹ پاس کروں. تو یہ بھی بات جو ہے نا ذرا سمجھنے والی ہے.